بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 17 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت وَأَمَّا الرِّوَایَاتُ فَمُتَوَاتِرَةٌ سے لے کر وَمِنْهَا الرِّوَایَاتُ الدَّالَّةُ عَلَىٰ أَنَّ أَئِمَّتَنَا لَوْلَاهُمْ لَمَا عُرِفَ اللَّهُ، اس عبارت تک آج کا درس ہے۔ آج کے درس کا کلی عنوان ائمہ اثنا عشر ہے، یعنی 12 امام۔ اس کے ذیل میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، 12 اماموں کے بارے میں فریقین سے روایت، یعنی شیعہ سنی روایات 12 اماموں کے بارے میں کیا کہتی ہیں، کتنا تعداد بیان کیا ہے انہوں نے، ان کو بیان کیا جائے گا۔ دوسرا نقطہ ہے روایات میں ائمہ اثنا عشر کا انحصار ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ائمہ اور خلفاء کا انحصار 12 میں ہے، نہ 11 نہ 13 نہ کم نہ بیشتر۔ تیسرا نقطہ یہ کہ کبھی بھی زمین امام سے خالی نہیں رہے گی، نہ ہی رہی ہے۔ چوتھا اور آخری نقطہ آج کے درس کا یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام نہ ہوتے تو خدا کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اگر کائنات کو پیدا کیا ہے، کائنات موجود ہے، کائنات کے حدوث اور بقا ان کے وجود کے ساتھ ہے۔ وَأَمَّا الرِّوَایَاتُ فَمُتَوَاتِرَةٌ، روایات ائمہ اثنا عشر کے بارے میں متواتر ہیں۔ طلاب کرام عزیز، متواتر ان روایات کو کہا جاتا ہے جن کے راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان زیادہ افراد کا، زیادہ راویوں کا جھوٹ پر، کذب پر اجتماع ممکن نہ ہو، محال ہو۔ اور یہ روایات متواترہ یقین آور ہوتی ہیں، ان سے یقین حاصل ہوتا ہے خبر احاد کے مقابلے میں۔ وہی یہ روایت علی طوائف چند اقسام کی ہیں۔ پہلی قسم روایات کی فمنہا، ان اقسام میں سے پہلی ما وہ روایات ہیں یدل علی ان الائمۃ اثنا عشر الی یوم القیامۃ، پہلی وہ روایات ہیں جو بیان کرتی ہیں، دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ ائمہ اثنا عشر 12 امام ہیں تا قیام قیامت، قیامت کے دن تک 12 امام ہیں۔ یہ روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ کما ان صحیح مسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جابر، جس طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کہ ان سے جابر نے روایت نکل کے قال، جابر کہتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی اکرم سے کہ وہ فرما رہے تھے لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعۃ، دین قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو، قیامت کے آنے تک دین قائم رہے گا۔ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ اثنا عشر خلیفۃ كُلُّهُم من قریش، اور لوگوں کے اوپر 12 خلیفے ہوں گے جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ لہذا اس روایت میں تعداد ائمہ کی، اماموں کی 12 بیان کی گئی، وہ بھی 12 کے 12 قریش خاندان میں سے ہوں گے۔ دوسری روایت وان صحیح مسلم ایضا، یہ بھی صحیح مسلم سے روایت ہے، ان جابر ایضا، پھر بھی راوی اس پہلی روایت کی مانند اس کا راوی بھی جابر ہے۔ اس میں ہے کہ ان ھذا الامر، یہ امام کا قائم ہونا، ثابت ہونا، لا ینقضی حتی یمضی فیہ اثنا عشر خلیفۃ، یہ اس دنیا میں لا ینقضی، ختم نہیں ہوگا یہ سلسلہ یہاں تک کہ اس عالم میں 12 خلیفے گزر جائیں، یعنی جب تک 12 خلیفے نہیں آئیں گے، ان کا تعداد مکمل نہیں ہوگا، تب تک یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا۔ تیسری روایت وعن صحیح مسلم ایضا، یہ بھی صحیح مسلم سے ہے لیکن عن عبداللہ، راوی ادھر تبدیل ہے، عبداللہ ہے، قال کہتا ہے، راوی عبداللہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم نے فرمایا لا یزال ھذا الامر، یہ امر امام و امامت ثابت ہے فی قریش، قریش خاندان میں ثابت ہے، ما بقی من الناس اثنان، جب تک 2 لوگ بھی اگر باقی رہیں گے تب تک یہ امر قائم ہے۔
ان دونوں میں سے ایک امام ہوگا اور ایک اس کا مقتدی اور اس کا امتی ہوگا۔ وعن مسند احمد بن حنبل عن مسروق، ایک روایت ہے احمد بن حنبل کے مسند سے جو کہ مسروق راوی نے بیان کی، اس کی ہے قال کہتا ہے کنا جلوسا عند عبد اللہ بن مسعود، ہم بیٹھے تھے، مسروق کہتا ہے عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھے تھے، وہ یقرؤون القرآن، وہ ہمیں قرآن پڑھا رہا تھا، فقال له رجل، عبداللہ بن مسعود سے ایک شخص نے کہا یا ابا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن کے بابا، هل سألتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے کبھی نبی اکرم سے سوال یہ پوچھا کہ کم یملک هذه الامة من خلیفۃ، کتنے اس امت کے خلیفے ہوں گے؟ فقال عبداللہ، عبداللہ نے کہا ما سألنی عنها احد منذ قدمت العراق قبلک، کسی نے بھی اس بات خلیفے کے بارے میں نبی اکرم سے، کسی نے بھی مجھ سے خلیفے کے بارے میں نہیں پوچھا جب تک میں آپ سے قبل عراق پہنچا۔ ثم قال، اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نعم، ہاں، بلکہ سألنا رسول اللہ، ہم نے رسول اللہ سے سوال پوچھا، فقال اثنا عشر کعدت نقباء بنی اسرائیل، ہاں خلیفے ہوں گے اور ان خلیفوں کی تعداد بنی اسرائیل کے ستاروں کی ہوگی، یعنی بنی اسرائیل کے نقباء ستارے جتنے ہیں یا ان کے حواری ہیں اتنی تعداد میرے خلیفے ہوں گے، ان کی تعداد، نقباء کی تعداد 12 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی بھی تعداد 12۔ ورواہ ابن حجر فی السوائق وحسنہ، اسی بات کو یعنی 12 خلیفہ ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے، اس کو ابن حجر عسقلانی نے بھی کتاب السوائق کے محرقہ میں روایت کی ہے، وحسن، اور اس کو حسن روایت شمار کیا ہے، بہترین روایت شمار کیا ہے، رواہ البحرانی بطریق عدیدۃ من العامۃ والخاصۃ، اور اس بات کو بحرانی نے بھی بیان کیا ہے مختلف طریقوں سے سنی و شیعہ کے راستے، یعنی سنی و شیعہ کے متعدد روایات اور راویوں کے راستے سے انہوں نے طریقے سے بیان کیا ہے اس بات کو۔ اور اگر آپ اس کو طول تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو فرماتے راجل باب الحادی عشر، باب العاشر والحادی عشر من غایت المرام، کتاب غایت المرام کا باب نمبر 11 اور 10واں دیکھ سکتے ہیں۔ قال العلامۃ حلی قدس سرہ، علامہ حلی فرماتے ہیں الاخبار فی ذلک ان اکثر من ان تحصى، اس بارے میں روایات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء 12 ہیں اور سب کے سب قریش میں سے، اس بارے میں روایات شمار سے زیادہ ہیں، ان گنی روایات ہیں، حد سے زیادہ روایات ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں راجع دلائل صدق، رجوع کریں دلائل صدق کتاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 314 سے 316 تک۔ اب مصنف فرماتے ہیں، شارح فرماتے ہیں کیف کان، جیسے بھی ہو، یعنی روایات میں 12 کا تعداد ہو، 12 خلیفے ہوں قریش سے ہوں یا 12 نقباء ہو یا کس قسم، فالمراد من هذه الروایات حصر الامامت الشرعیت فی 12 من قریش، مراد ان روایات سے یہ ہے کہ انحصار ہے امامت شرعی کا۔ طلباء کرام نے غور فرمائے کہ امامت شرعی یعنی جو امامت خدا کی جانب سے مقرر ہے، وہی خلافت کلیہ الہیہ جس کی ہم نے تبیین کی اور تعریف کی، یعنی جو امامت شیعہ کے ہاں مقبول ہے، وہ منحصر ہے 12 میں، 12 اشخاص میں جو قریش میں سے مادام الناس ہو، جب تک لوگ ہیں یہ 12 ہوں گے، لسلطنت الظاہریہ، یا لا کو عطفہ مانیں گے تو سلطنت الظاہریت، امامت شرعیہ بدبہ، کہ یہ روایات جو 12 کے بارے میں روایات ہیں یہ ظاہری حکومت کے بارے میں نہیں بتا رہی، ان سے مراد ظاہری حکومت میں 12 امام ہوں گے یہ قطعاً مراد نہیں ہے، چونکہ ضرورتاً حصولها لغیر کچھ فی اکثر اوقات ہے، چونکہ حصول سلطنت ظاہریہ کی زمین، چونکہ بدیہی بات ہے کہ یہ ظاہری حکومت قریش کے علاوہ کے لیے بھی حاصل ہوئی ہے اکثر و بیشتر اوقات میں جب سے حکومتیں قائم ہوئی ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خلیفہ کی تعداد 12 ہے، وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ اگر ظاہری حکومت مراد ہوتی تو اس میں سب قریش کے خلیفہ ہوتے، جبکہ اکثر غیر قریش کے خلفاء ہیں اکثر اوقات، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے معلوم ہو، ان روایت کے مفہوم سے معلوم ہو رہا ہے
کہ یہاں پہ خلافت ظاہریہ مراد نہیں ہے بلکہ امامت شرعیہ خلافت کلیہ الہیہ مراد ہے۔ فیکون قرینۃ، بس یہ بات قرینہ بن جاتی ہے، علی ان المراد منہا، یعنی روایت سے مراد حصر الخلفاء الشرعیین فی 12 الی یوم القیامت، کہ شرعی خلیفوں کی تعداد کا انحصار ہے 12 میں، وہ بھی تا قیام قیامت وہ ہوں گے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا غائب ہوں لیکن ہوں گے، ان کا وجود ہوگا۔ کما ان الخبر الاخیر دال علی انہم خلفاء بالنص، جس طریقے سے آخری روایت جو ہم نے بیان کی وہ دلالت اس بات پر کر رہی کہ یہ خلفاء 12 ہیں نص کے ذریعے سے، یعنی تصریح کی گئی ہے کہ 12 ہیں، تعداد بیان کی گئی ہے، لقولی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ شارح فرماتے ہیں اگر آپ اس بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو شہید متحرک کی کتاب امامت اور رہبری صفحہ نمبر 163 سے 169 کا عدت نقباء بنی اسرائیل، جس طریقے سے بنی اسرائیل کے ستاروں کی تعدادی، فإن نقباءہم خلفاء بالنص، ان کے نقباء ستاروں حواریوں کی تعداد نص کے ذریعے سے، تصریح کے ذریعے سے وہی تعداد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی تعداد، لقول صلی اللہ علیہ وسلم، لقول تعالی، خداوند تبارک و تعالی قولہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ایک وعدہ لیا، عہد لیا بنی اسرائیل سے خداوند متعال نے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اور ان میں سے ہم نے 12 نقیب کو مبعوث کیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں 12 کا تذکرہ ہے، یہی تعداد نبی اکرم کے خلفاء کی تعداد ہے۔ قبل جملت کلی حوالے سے یہ کہ حاضر النصوص تدل علی عدم خلوب الامت الاسلامیت عن الامام الی یوم القیامہ، یہ روایات دلالت اس بات پر کر رہی ہیں کہ امت اسلامیہ بغیر امام کے کبھی بھی نہیں ہوگی قیامت تک، یعنی ہر دور میں امت اسلامیہ کے لیے ایک امام مقرر ہے خدا کی جانب سے جو امت کی ہدایت کرتا رہے گا۔ وَسَرَّحَ بِأَنَّهُمْ 12، اور یہ روایت وضاحت کرتی ہیں کہ ان کی تعداد 12 ہے۔ یہ ایک قسم کی روایت ہے طلاب کرام عزیز جو جن کا مفہوم منطق یہ تھا۔ وَمِنْهَا، دوسرے قسم کی روایت وہ روایت ہے مَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ عَنِ الْحُجَّةِ، ایسی روایت دلالت کرتی ہیں کہ زمین بغیر حجت، یعنی ہادی، رہبر، پیشوا الہی کے بغیر خالی نہیں ہوگی، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے زمین کے لیے، یہ بیان کرتی ہے۔ دیکھیے کما رواہ فی الکافی عن حسین ابن ابی اعلیٰ قال، جس طریقے سے اس بات کو اصول کافی میں حسین ابن ابی اعلیٰ سے روایت کی گئی ہے، قال کہتا ہے کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، تکون الارض لیس فیہ امام، کیا زمین ایسے رہی ہے کہ جس میں امام نہ ہو؟ قال، امام نے فرمایا لا، کبھی بھی نہیں رہی۔ قلت، میں نے عرض کیا، یکون امامان، کیا 2 امام ہو سکتے ہیں زمین پر؟ قال لا، نہیں 2، یعنی 2 جو اسی وقت واجب الاطاعت ہوں، وگرنہ 2 تو اللہ بھی غور فرمائیے گا، وگرنہ 2 کا وجود تو ہے، جس طرح حسنین کریمین 2 ساتھ ہیں، الا واحدہما صامت، 2 ہوں گے مگر یہ کہ دونوں میں سے ایک صامت ہوگا، یعنی ایک کی امامت ہمارے اوپر حجت نہیں ہوگی بلکہ اس دوسرے پر بھی ایک کی امامت منتخب ہوگی اور نافذ ہوگی۔ وعن اسحاق بن عمار ابی عبداللہ علیہ السلام قال سمعت یقول، اسحاق بن عمار نے امام جعفر علیہ السلام سے روایت کی، کہتا ہے یقول سمعتہ، میں نے سنا کہ امام علیہ السلام فرماتے ان الارض لا تخلو الا وفیہا امام کا امام، زمین خالی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس میں امام ہوگا، جیسے بھی امام ہو، ان زاد المؤمنون شیئا ردہم، اور اگر دین کے معاملے میں مومنین کوئی چیز بڑھانے کی کوشش کریں گے تو امام کو رد کرے گا، ان کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ وَإِن نَقَصُوا شَيْئًا أَتَمَّهُ، اور اگر دین میں کوئی نقص ڈالیں گے، کوئی کمی کریں گے تو امام علیہ السلام کو پورا کرے گا، ان کی ہدایت کرے گا۔ اس کے بعد والی روایت، وعن ابی اسحاق امن یثق بھی من اصحاب امیر المومنین علیہ السلام، ابی اسحاق ہے جو ان افراد میں سے ہے، علی علیہ السلام کے ان اصحاب میں سے ہے جن کے بارے میں مولا کو اعتماد تھا، بھروسہ تھا، اس سے ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام قال، علی علیہ السلام فرمایا اللہم انک لا تخلی ارضک من حجت لک علی خلقک، اے میرے اللہ زمین کو خالی نہ رکھنا اپنی حجت سے
جو تیرے لیے حجت ہو تیری مخلوق پر. یہ دعا ہے ایک قسم کی کہ یا اللہ اس زمین کو تو اپنی حجت کے بغیر، جو تیری حجت ہو تیری تمام مخلوق پر نہ رکھ، اس کے بغیر نہ رکھنا. وَعَنْ أَبِي حمزہ عن ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے ابی حمزہ روایت کرتے ہیں، قال یہ قال سے مراد ابی حمزہ ہے، قال سے مراد امام محمد باقر علیہ السلام. واللہ ما ترک اللہ ارضا منذ قبض آدم الا وفیها امام یہتدی به الی اللہ. خدا کی قسم، ما واللہ خدا کی قسم، خدا نے کبھی بھی زمین کو نہیں چھوڑا جب سے آدم علیہ السلام کے قبض روح کی تب سے، مگر یہ کہ اس زمین فی عرض کی جانب اس زمین میں ایک امام رہا ہے جس کے ذریعے سے خدا یہتدی بہ الی اللہ ہے، جو امام ہدایت کر رہا ہوتا ہے مخلوق کو خدا کی جانب. وہ امام حجتہ علی عبادہ، خدا کی حجت ہوتا ہے اللہ کے بندوں پر. ولا تبق الارض بغیر امام حجت اللہ علی عبادہ، اور زمین ایسے امام کے بغیر کبھی بھی نہیں رہی جو اللہ کی جانب سے حجت ہو اللہ کے بندوں پر، ہر وقت میں رہی. وعن ابی حمزہ ایضا، یہ بھی ابی حمزہ سے روایت ہے، قال کہتا ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے عرض کیا، اتبق الارض بغیر امام، کیا زمین بغیر امام کے رہ سکتی ہے، ہو سکتی ہے؟ قال امام علیہ السلام نے فرمایا لو بقیت الارض بغیر امام لساخت، اگر زمین بغیر امام کے ہوگی تو تباہ و برباد ہو جائے گی، دھنس جائے گی، اپنے آپ میں ختم کر دے گی، نابود کر دے گی. وان ابی حمزہ ان حمزہ بن طیار قال، حمزہ بن طیار سے روایت ہے کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، فرما رہے تھے مولا امام صادق علیہ السلام، لو لم یبق فی الارض الا اثنان، زمین میں فقط دو لوگ رہیں، لکان احدهم الحجۃ، تو ان دونوں میں سے ایک امام ضرور ہوگا. الی غیر ذلک من الروایات الکثیر، اس کے علاوہ بہت سی روایات ہیں جو اس مطلب و مفہوم کو بیان کر رہی ہیں. اور زیادہ دیکھنا چاہیں تو اصول کافی کی جلد 1 صفحہ نمبر 178 شارح فرماتے فاض روایت واضحۃ الدلالت، اس روایت کی دلالت واضح ہے اس بات پر کہ علی ان الارض لا تخلو عن حجت اللہ علی خلقہ، کہ زمین کبھی بھی خالی نہیں رہی ہے خدا کی حجت سے اس کی اپنی مخلوق پر، من لدن خلقت آدم الی یوم القیامت، آدم علیہ السلام کی خلقت سے لے کر قیامت تک نہ رہی ہے نہ رہے گی. ومنہا، ان میں سے کچھ روایت ہیں تو الروایت دالت علی ان ائمتنا لولاہم لما خلق الخلق، کچھ ایسی روایت ہے تیسری قسم کی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر ائمہ علیہ السلام نہ ہوتے تو اللہ کسی بھی مخلوق کو پیدا نہ کرتا. کما روا فی غایت المرام من ان طرق خاصۃ جعفر بن محمد علیہ السلام، جس طریقے سے شیعہ راویوں کے راستے سے غایت المرام میں یہ روایت آئی ہے فی ضمن حدیث، ایک حدیث کے ضمن میں، کہ ان محمد و علی صلوات اللہ علیہما کانا نورین، محمد و علی صلوات اللہ علیہما نور تھے بین ید اللہ عز و جل، خدا کی بارگاہ کے سامنے، قبل خلق الخلق، ما سے اللہ کے پیدا ہونے سے پہلے وہ نور تھے، بألف آمن، یعنی مخلوقات کے 2000 سال پیدا ہونے سے پہلے. تو اللہ کے نام قول فرمائے گا، پتہ نہیں یہاں کے 2 سال یا وہاں کے. وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمَا رَأَتْ ذَلِكَ النُّورَ، جب ملائکہ نے ان نور محمد و علی کو دیکھا، رَأَتْ لَهُ أَصْلًا قَدْ تَشْعَبُ مِنْهُ شُعَاعٌ لَامِعٌ، تو ان کے لیے ایک ایسی اصل نظر آئی جس سے ایک پھیلنے والا نور اور شعاع نظر آ رہی تھی. فقالت، ملائکہ نے کہا، الہنا و سیدنا ما ھذا النور، میرے کریم اللہ، ہمارے سردار، یہ کون سا نور ہے؟ فاوحى اللہ عز وجل الیہم، فرشتوں کی جانب خدا نے وحی کی کہ ھذا نور، یہ میرا نور ہے، من ھذا نور من نوری، یہ نور ہے جو میرے نور سے، اصل نبوت، اس کی اصل بنیاد نبوت ہے، وفرعہ امامت، اور اس کی شاخ امامت ہے. اما نبوت فلمحمد عبدی، نبوت والا حصہ میرے اپنے پیارے بندے محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورسولی، میرے رسول کے لیے. واما الامامت، جو امامت والا یہ دوسرا آپ نور دیکھ رہے ہیں، فلعلی حجتی و ولی، میرے علی کے لیے ہے جو میری حجت ہے مخلوقات پر اور میرا ولی ہے. ولولاہما ما خلقت خلقی، فرشتوں سے خداوند کریم نے کہا کہ اگر یہ 2 نہ ہوتے میں کسی بھی مخلوق کو پیدا نہ کرتا. لہذا طلاب کرام عزیز، آج کا ہمارا درس اختتام کو پہنچا. خلاصہ یہ ہوا کہ
آئمہ علیہ السلام کے تعداد احادیث میں 12 بیان کی گئی ہے، جو کہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، اور یہ بیان کیا گیا کہ آئمہ علیہ السلام جس طریقے سے اس عالم کی خلقت کا سبب ہیں، اس طریقے سے عالم کے بقا کا بھی سبب ہیں۔ خلقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے آئمہ علیہ السلام کے لیے کی، ان کی وجہ سے کی، تو باقی بھی ان کے لیے رکھا ہے، اور اس کائنات کا جو بقا ہے وہ بھی ان کے برکت کی وجہ سے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔